رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد واقع ترام سامن اوزام یہ فخروز فرشیدہ شرابی سادات نے یہ فرشیدہ بچھائی اور آپ شرابی سادات کے بچھائے فرشیدہ پہ آئے سادات کے فرشیدہ بچھانے پہ اور آپ سب کے آنے پہ وہ بی راضی رہے جس کی رضا کے بغیر اللہ کسی پہ بھی راضی نہیں ہوگی میں ذکر وقتہ ہوں اور قبلہ رسول شرابی صاحب کی مہربانی سے پہلی دفعہ کو ہماری کے ساداتاروں کی زیارت کا اثر مجھے ملا ہے تو جو معرفت کی خیرات فقراء آل محمد سادات آل محمد کی طرف سے مجھے ملی ہے وہ آپ کی امانت سمجھ کے آپ کے حوالے کرنے حاضر ہوا ہوں دیکھیے یہ جو مجالس ہے یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے جتنی مجالس ہیں یہ میرے حسین کا مدرسہ اور یہ وہ مدرسہ ہے مجلس جہاں پہ قرآن پڑھایا نہیں جاتا یہاں پہ قرآن سمجھایا جاتا ہے کیونکہ قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب بہت شکریہ جناب مہربانی آپ کا بہت ممنون کہ میں پہلی مرتبہ آیا اور آپ نے بڑی عزت دی پھر سادہ رضوں کو عزت دی مولا آپ کو جزائے خیر دے رزق کو عزت و تدیر و اضافہ ہو سادات کا آباد و شعب رہے اور یہ فرش اداکار ہو امام زمانہ قائم رہے قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے سمجھانے والی کتاب نہیں قرآن جھولے دینے والی کتاب نہیں قرآن سپیکر بنانے والی کتاب نہیں قرآن تدبر والی کتاب قرآن تفکر والی کتاب اور تفکر قرآن ملتا ہے مجلس حسین ایام ادا ہیں تو جیسے ہر بچہ نکلتا ہے تو عددار سادات اوزام کالے کپڑے پہن لیتے ہیں عدداریاں کرتے ہیں تو ادھر ہم عدداری کرتے ہیں ادھر لوگوں کو تبلیغ چل جاتی ہے سکولوں میں لڑکے ہمارے لڑکوں کے پیچھے عورتیں محلے کے ہماری عورتوں کے پیچھے باپے جناب فارغ جو ہوتے ہیں روشنیوں کے پیچھے کی فائدہ روندا کیوں پٹنا ہے کیوں رونا ہے کالے کپڑے کیوں پائے نہیں تیرا رونا پٹنا امام حسین کو کیا دیتا ہے اور کیوں روندے ہو کنا رو گے کنا پٹو گے ہو گیا واقعہ کربلا کا 1400 سال ہو گیا تم نے آج تک رونا پٹنا پٹ پٹ کے کیا حال کر دیا اپنا کیا فائدہ رونے پٹنے کا ہمارا رونا پٹنا امام حسین کو کیا دیتا ہے اگر تمہیں پیار ہے امام حسین سے تو امام حسین کا رو پٹو نہیں بلکہ قرآن پڑھ کے بخشو کوئی سپارہ پڑھ کے بخشو کوئی یاسین پڑھ کے بخشو اس بخشو کے بچے کو پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کے بخشا اس کو جاتا ہے جو مرنے کے بعد پڑھنے کے قابل نہ رہے ارے سر کٹا کے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے وہ تیرے بڑے بڑے گا وہ بار ہی نہیں میرے یہ بڑی عزت کا مقام ہے قرآن پڑھ کے بخشوں کو جاتا ہے کسی جو مرنے کے بعد پڑھنے کے قابل رہے جو سر کٹا کے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے وہ تیرے میرے بڑے کا محتاج نہیں ہے سنو قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن مردوں پہ پڑھنے والی کتاب نہیں مردے زندہ کرنے والی کتاب ہے ہائے ہائے اور سنو قرآن مسجد میں پڑھایا جاتا ہے حسین کی
मजलिस में कुरान समझाया जाता है। ये मदरसा है मेरे हुसैन का, मजलिस हुसैन, जहां हम मजलिस हुसैन में तदब्बुर कुरान की दावत देते हैं, अपने बच्चों के अकायद और नजरियात की तरबियत हम मजलिस हुसैन में करते हैं। क्यों? क्योंकि अकीदे के मकाम को मजलिस कहते हैं, अमल के मकाम को मस्जिद कहते हैं। ये मेरे हुसैन का मदरसा है। दुनिया को इस मदरसे की तकलीफ है, आए तुम्हारी नमाज की तो कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारी अज़ान की कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारी मस्जिद की कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ किस बात की? मजलिस की। क्योंकि उसे पता है मौलवी को कि मजलिस हुसैन वो मदरसा है जहां लोगों के सर बनते हैं। ये वो मदरसा है। और लोगों की बात देखिए कि कैसा मदरसा है कि दुनिया के हर स्कूल और मदरसे में दाखिल होने के लिए किसी ना किसी उम्र की जरूरत है। मैं जुमला कह दूंगा, आप समझना। क्योंकि मजलिस हुसैन समझाने के लिए बीमारी इस वक्त हमारे माशरे में हमारे अदादारी को दिलाती है, लोग समझते नहीं, सिर्फ सुनने सुनाने के लिए। और ऐसी ऐसी बीमारियां लग गई, दवाइयां नहीं लगती, बीमारियां लग गई। पहले बुजुर्ग सादात कहते हैं, जब ये बच्चे करवाते थे बुजुर्ग, तो उनसे लोग पूछते थे, बोली शादी डॉक्टर आया किधर से करते कितना पढ़े है, ये आलम कितों का पढ़े है। पहले यही पूछते थे ना, अब कोई नहीं पूछता कि कितना पढ़े है, यही पूछते शादी है कितने आया है। बीमारी है ये बीमारी लग गई कौन को, शादी है कितने बार। ऐसी बीमारी नामराद कि जिसकी जितनी न्याज है ना उसकी आगे उतनी दाम। ये बीमारी है, कौन को लग गई है। इन बीमारियों के लिए दुआएं कर सकते हैं कि मौला ने बीमारियों से बचा। मेरे लिए इंतहाई अशरफ का मकाम है कि समझदार बुजुर्ग नूरानी चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, और मेरे लिए यही सबसे बड़ी खिताबत का आजाद है कि मैं मुंडियां का खतीब नहीं, मैं बुजुर्गों का खतीब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप ये बीमारी है, याद रखो, जाकिर सुन के रोगे तो शिर्क है, जाकिर सुन के नहीं रोते, जिक्र सुन के रोते। अल्लाह। तो ये मदरसा है जहां पे ये मजलिस हुसैन, दुनिया के हर स्कूल और मदरसे में दाखिल होने के लिए किसी न किसी उम्र की जरूरत है। प्राइमरी स्कूल में दाखिल होने के लिए उम्र चाहिए 4-5 साल, मिडिल स्कूल में जाने के लिए और उम्र चाहिए, हाई स्कूल में जाने के लिए कोई और उम्र चाहिए, कॉलेज में जाने के लिए कोई और उम्र चाहिए, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कोई और उम्र चाहिए, मौलवी के मदरसे में जाने के लिए कि कोई ना कोई उम्र चाहिए। दुनिया के हर स्कूल और मदरसे में दाखिला लेने के लिए किसी न किसी उम्र की जरूरत है। पूरी कायनात का वाहिद मदरसा मजलिस हुसैन, जिसका किसी भी उम्र से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो मदरसा जिसका किसी उम्र में किसी उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ माँ की गोद में है वो भी आ सकता है, सफेद रीछ है वो भी आ सकता है। तो दुनिया के स्कूलों में तो सब पढ़ने के लिए दर्जा बंदी है, कैटेगरी है, प्राइमरी दर्जा है, मिडिल दर्जा है, हाई स्कूल दर्जा है, हायर दर्जा है, हर दर्जे हैं ना मदरसों में। पूरी कायनात के स्कूलों मदरसों में दाखिल होने के दर्जे हैं, यहाँ कोई दर्जा नहीं। माँ की आरोज में बैठा है वो भी अदादार है, सफेद रीछ है वो भी अदादार है। तो ये मदरसा हुसैन का, और इस मदरसा हुसैन में कुरान पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पे कुरान समझाया जाता है। और सादात उज़ाम आलम मुसाफिर पे कहां से चले कहां आए, और आके सुवाए अदादारी के कुछ नहीं किया, सारा साल इनके बच्चे मजदूरियां करते हैं। किस लिए? मजलिस करवानी है। लोगों अदादारी कितनी महंगी हो गई है कि लोगों ने बच्चे बेचे हुए हैं, बच्चों को परदेश भेजा गया, जा पुत्र को कमाओ, साकर महंगे हो गए, लंगर महंगा नहीं हुआ। तो उसके लिए लोग अपने जिगर के टुकड़ों को बेचने पड़ते कि जा पुत्र वस्तुरियां काची में भी है, मैं से करवा लूंगी। लेकिन बड़ो बादशाह कहीं मदरसा मेरे हुसैन का यहाँ कुरान पढ़ाए कौन सी। तो मैंने आपके सादात उज़ाम के प्रोफेस पर से बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाला को दिया किताब कुरान रही सूरह बकरा से आए। ये शायद रब्बुल इज्जत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था क्या, इन
میں جاعلن فی الارض خلیفہ، کہ زمین کے اوپر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کہہ رہا میں نائب بنانے لگا ہوں۔ جو لم یلد ہے لم یولد ہے، وہ کہتا ہے میں زمین پہ اپنا نائب، خلیفہ کا معنی نائب ہے، میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ یہ بات کب کی؟ اس وقت کی جب وقت کی واو نہیں تھی، کوئی چوں نہیں، کوئی چاہ نہیں، کوئی اون نہیں، کوئی یہاں نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تو نہیں، کوئی میں نہیں۔ اللہ اکبر، بڑا امن کا ماحول تھا، شانتی تھی، سوائے اللہ کی عبادت کے وہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ جو تسبیح میں تھا وہ تسبیح میں ہے، جو رکوع میں تھا وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں تھا وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں تھا وہ قیام میں ہے۔ تسبیحوں کی صدائیں تھی، صبح کو دوسروں کی آوازیں تھیں، اتنا پرقیام ماحول کہ کوئی تو نہیں، کوئی تا نہیں، کوئی چوں نہیں، کوئی چاہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اتنا پیارا ماحول تھا، اس ماحول میں اللہ نے کہا یاد کرو اس وقت میں نے فرشتوں کے سامنے کہا تھا، بات عرشوں پہ کی ہے۔ عرشی مخلوق کے اکٹھا کر کے کہتے ہیں ظاہر ہے جب بات کی بھی رب نے تو تسبیح والے سے تسبیح چھڑوائی ہوگی، جو سجدے میں پڑھا ہوگا اسے سجدے سے پڑھایا ہوگا، جو رکوع میں تھا اس کو رکوع چھڑوایا ہوگا، جو قیام میں تھا اس کو قیام چھڑوایا ہوگا۔ ساروں کے سجدے تسبیحاں چھڑوا کے متوجہ کر کے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ جناب یہ خلافت جو ہے نا بڑا حساس موضوع ہے۔ یہ بات عرشوں میں جب اللہ نے کی تھی نا تو فرشتوں کے بارے میں شیعہ سنی تھی اور حدیث کہتے ہیں کہ جس دن سے جو فرشتہ کس کام پہ لگا ہے نا وہ اسی کام پہ لگا ہے۔ جس دن سے جو فرشتہ بنا ہے اس کو کام دیا ہے تسبیح پڑھو تسبیح پڑھو، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا ہو۔ ایسا ہی جو رکوع میں ہے رکوع میں سجدے میں سب سے سجدے رکوع چھڑوا کے جنہوں نے زندگی میں سوائے اللہ کے ذکر کی وہ بات نہیں کی، جب ان کے سامنے اللہ نے کہا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں تو قرآن کے لفظ ہے جو زندگی میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نہیں بولتے تھے، جب اللہ نے ان سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے لگا ہوں تو کچھ نہ بولنے والے اس دن بول اٹھے، قالوا اتجعل فیہا، کیا ضرورت ہے اسے بنانے کی۔ اللہ اکبر، قرآن سمجھنے والے میں سب بولے جناب شرانی سادات کا گاؤں ہے، الحمدللہ مجھے یقین واثق ہے کہ صبح قرآن پڑھنے والے لوگوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں میں، کیونکہ مدرسہ حسین مجلس حسین ہے، یہاں پہ قرآن پڑھایا نہیں جاتا، یہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے۔ وہ فرشتے جو زندگی میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نہیں بولتے تھے، جب ان کے سامنے اللہ نے خلافت کا اعلان کیا تو وہ بھی بول اٹھے، قالوا، سارے بول اٹھے، قالوا اتجعل فیہا، کیا ضرورت ہے اسے بنانے کی، ربا نہ بنا، اگر تو نے خلیفہ زمین پہ بنایا نا تو کیا ہوگا، یفسد فیہا، بڑا فساد ہوگا، بڑیاں لڑائیاں ہوگی، تو نے خلیفہ بنایا تو بڑا فساد ہوگا، بڑیاں لڑائیاں ہوگی، کتنی لڑائیاں ہوگی، یسفک الدماء، بات خون خرابے تک چلی جائے گی، بات خون خرابے تک چلی جائے گی، نہ بنا کیا ضرورت ہے، اگر تو نے خلیفہ بنایا لڑائیاں ہوں گی، فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جب ہم تیری اتنی تسبیح اور عبادت کر رہے ہیں کیا ہم کم کر رہے ہیں جو تجھے خلیفہ بنانا پڑ گیا؟ لو جناب مولویوں سے پوچھو، انہوں نے کہا خلیفہ نہ بنا، سب تو نے بنایا تو لڑائیاں ہوگی، فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا۔ یہ بات اس وقت کی جب وقت کی بات نہیں تھی، جو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا آج ہو نہیں رہا۔ جتنی فرقہ واریت اسلام کے اندر کس بنا پہ؟ خلیفہ کی وجہ سے لوگ بم لے کے پڑے ہوئے گولیاں مار رہے ہیں، فلانے خلیفہ بنو، فلانے کو 1 نمبر بنو، فلانے کو 2 نمبر بنو، فلانے کو 4 نمبر بنو، فلانے کو پہلا بنو، لوگ بم مار رہے، گولیاں مار رہے، کیوں کہ فلانے کو خلیفہ مانو، فلانے کو مانو، لڑائیاں ہو رہی ہیں، خون خرابہ ہو رہے ہیں۔ لوگ فرشتوں نے کہا تھا خون خرابہ ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، ایسا ہو نہیں رہا، ہو رہے نا، تو اب مولوی تو کہتا ہے علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جناب صاحب مولوی کہتے ہیں غیب اللہ کے علاوہ، تو فرشتوں کیسے پتہ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، لوگ بھی مومنین کے لیے لوگوں کو ماریں گے؟ تو کہہ گے جناب سارے مولوی کہتے ہیں اس لیے ان کو پتہ چل گیا کیونکہ وہ اللہ سونے کے قریب رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سونے کے قریب رہتے ہیں۔ ارے ہم بھی تو یہی سمجھا رہے ہیں کہ علم غیب انہی کے پاس ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ نہ بنا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جب ہم تیری عبادت اور تسبیح کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے خلیفہ بنانے کی؟ جیسے پہلے فرشتوں نے مشورہ دیا نہ بنا لڑائیاں ہوں گی، خون خرابہ ہوگا، جب انہوں نے کہا ہم تیری تسبیح عبادت کر رہے ہیں تو ہم جب تیری عبادت کم کر رہے ہیں تو خلیفہ بنانا پڑا، تو اللہ نے ان سارے فرشتوں کی بولتی یہ کہہ کے بند کر دی کہ خاموش، انی اعلم ما لا تعلمون،
जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह, क्या कहने आप लोगों के। मैंने कुरान की आयत पढ़ी और आदत दादो तहसीन दी। यही फर्क है दुनिया में और शियों में। कुरान की आयतें सुन के जुमना और है समझ के बोलना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खामोश, इन्नी आलम माला कलम, मैंने खलीफा बनाना है। क्यों बनाना है? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। लो जनाब, फरिश्तों की बोलती बंद करवा दी और फिर अल्लाह सोने ने उनके सामने अपने हाथों से पानी और मिट्टी को मिलाया। हाय हाय, अपने हाथों से पानी और मिट्टी को मिलाया। मिलाने के बाद अपने हाथों से अल्लाह ने उस मिट्टी को गूंदा। गूंदने के बाद उस खनखनाती मिट्टी से अल्लाह ने हजरत आदम का पुतला बनाया। आदम का पुतला मिट्टी और पानी से, गीली मिट्टी से बना था, तो गीला था। उसे खुश्क करने के लिए अल्लाह ने रख लिया। वो आदम का पुतला कई साल खुश्क होने के लिए पड़ा था। अल्लाह ने उस आदम के पुतले को सिजदा नहीं करवाया। वो पुतला खलीफातुल्लाह का पुतला था, आदम का पुतला था, हुज्जतुल्लाह का पुतला था, अल्लाह के खलीफा का पुतला था। लेकिन उस पुतला आदम को सिजदा नहीं करवाया। कई साल वो खुश्क होने के लिए पड़ा रहा पर उस पुतले को सिजदा नहीं करवाया। कब करवाया? पढ़िए सूरह स्वाद। व इज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, कहा तुम अल्लाह ने फरिश्तों से कि देखो जब मैं इसमें अपनी रूह, हाय 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 हाय, नजर क्या कह रहे हैं ना, व इज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तु, पूछो मौलवियों से नफ़ख़्तहु का मायना क्या है? नफ़ख़्तहु का मायना कि जब मैं इसमें अपनी रूह दम कर दूं, जब मैं अपनी रूह फूंक दूं, जब मैं इसमें अपनी रूह, तर्जुमा ये है, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दम कर दूं तो तुम सीधा करना। कब करना है सीधा? पुतले को सीधा नहीं करवाया। कब करवाया? जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, रूह दम कर दूं। तो जनाब, हमारा है मुआशरा पंजाब का, इस पंजाब के माशरे में खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाए ना किसी को, तो वो पहले डॉक्टरों के पास जाता है, टेस्ट करवाता है, दवाइयां खाता है, 6-6 महीने कोर्स करता है, आराम नहीं आता। तो फिर वो कहता है किसी हकीम को जाते हैं, फिर हकीम की दवाइयां खाता है, 6-6 महीने कोर्स करता है, कोई शिफा नहीं होती। तो फिर आज आके जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर सैयद याद आते हैं। हाय हाय, डॉक्टरों से पैसे खिला दिए और जनाब हकीमों को पैसे खिला दिए, शिफा ना हुई तो फिर कहते जाओ किसी सैयद को खाओ, कोई अल्लाह वाले को खाओ। तो वो फिर जाके शादी को बताता, शादी फलाने डॉक्टर ने ना दिया, फलाने डॉक्टर ने इतने पैसे दे, इतने टेस्ट कराए, समझ नहीं आती बीमारी क्या है। जनाब ऐसे ही करते हैं ना, फिर हकीम की दवाई खाइए, पता नहीं, समझ नहीं आती। तो फिर सैयदादा क्या करते हैं? सैयदादा का अच्छा अल्लाह चमिया करेगा, वो सैयदादा कुछ पढ़ता है, वो सैयद कुछ नहीं करता है, पता नहीं क्या पढ़ता है, शादी कुछ पढ़ते, पढ़ने के बाद शादी करते। कामयाब आवाज दुनिया करेगा। ऐसे ही ऐसे ही होता है हमारे पास। तो जनाब, हम सातारा से जब मुश्किल परेशानियों के हल के लिए उनसे दुआ करवा रहे होते हैं, तो सैयद जब दम कर रहे होते हैं, मौलवी से बर्दाश्त नहीं होता, वो जुम्मे का स्पीकर खोल के कहता है ये दम करना बिदअत है, इस्लाम में दम दुरूद की गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में कोई दम नहीं होता, इस्लाम में कोई भूखे नहीं होती, इस्लाम में कोई दम नहीं होता, ये दम करना बिदअत है, इस्लाम में दम दुरूद नहीं होता, इस्लाम में कोई भूख नहीं होती। और मौलवी कुरान पर कायनात में सबसे पहला दम तेरे पे आदम को अल्लाह ने किया था। अल्लाह अकबर। कायनात में सबसे पहला दम अल्लाह ने आदम को किया, उस दम की वजह से वो आदम हुआ। अल्लाह अकबर। वो दम ना होता तो आदम भी ना होता। वाइदा सब वही तो हुआ ना फक्त भी है मेरे रोए, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं फकौलो सजदी, तो तुम्हें सिजदा करना है। पुतला मिट्टी और गारे का पानी और मिट्टी का गीला पुतला बना पड़ा था कुछ करने के लिए। पुतला आदम को सिजदा नहीं करवाया। कब करवाया? जब उसमें अपनी रूह फूंक दी। वो आदम को सिजदा कब हुआ? जब उसमें उसकी रूह फूंक दी गई। वो आदम जमीन पे आया जिसे फरिश्तों ने रूह की वजह से सिजदा किया था ना, वो आदम जमीन पे आया। उस आदम ने जमीन पे आके सबसे पहले अल्लाह का घर बनाया, ये बैतुल्लाह, ये खाना काबा सबसे पहले आदम ने बनाया है।
مٹی اور گارے سے بنایا. یہ خانہ کعبہ بنا رہا, اس کعبے کو سجدہ نہیں ہوا. آدم چلے گئے, نوح کے زمانے میں جناب سیلاب آیا, پھر نوح نے اسے دوبارہ بنایا, بنا کے چلے گئے, پر کعبے کو سجدہ نہیں ہوا. کئی ہزار سال بعد دو سیدہ ابراہیم و اسماعیل, انہوں نے اس کعبے کی دیواریں بلند کی, مٹی اور گارے سے پھر بنایا, وہ بنا کے چلے گئے, لیکن کعبے کو سجدہ نہیں ہوا. ہزاروں سالوں سے مٹی اور گارے کا بنا ہوا یہ اللہ کا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ شریف, یہ ہزاروں سالوں سے بنا پڑا تھا, اس کعبے کو سجدہ نہیں ہوا. جس طرح آدم کا پتلا بنا پڑا رہا, آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں ہوا جب تک اس میں اس کی روح نہیں پھونک دی گئی. اسی طرح بیت اللہ ہزاروں سالوں سے بنا پڑا تھا, لیکن اس کعبے کو بھی اس وقت تک سجدہ نہیں ہوا جب تک اس کعبے میں اس کی روح بن کے ہم نہیں آ گئے. آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں ہوا جب تک اس میں اس کی روح نہیں آ گئی. کعبہ بنا پڑا ہے ہزاروں, کچھ مولویوں سے آدم بنا کے چلے گئے, سجدہ کیوں نہیں ہوا؟ نوح بنا کے چلے گئے, سجدہ کیوں نہیں؟ ابراہیم نے بنایا, سے کب تک سجدہ ہوا؟ جب اس میں اس کی روح بن کے علی وائداس کہ تو نہیں جناب, لیکن اصل نا خطیب پڑھنے والے کا اور بجنے کا کچھ مزاج مل جائے نا, وہ درمیان پر چل رہی ہے. پڑھنے والوں کو کوئی کمال نہیں ہے, سارے پڑھنے والے اچھا پڑھتے ہیں, سارے پڑھنے والے پیارا پڑھتے ہیں, سارے پڑھنے والے بہتر پڑھتے ہیں. آگے سننے والوں کی مرضی ہے وہ کیسا سنے. ہر پڑھنے والا اچھا پڑھتا ہے, پیارا پڑھتا ہے. بیماری سننے والوں کی کہ وہ کیسا سنتے ہیں, بس جیسا جیسا لوگ سنتے ہیں ویسے ویسے ذات کی معیار پڑتی ہے. پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے, سننے والوں کا ذہن ہے لیکن معیار ہے. علم معیار بناؤ, معیار نہ بناؤ. کہاں بات پہنچی تھی؟ جامع میچ میں رکوع سجدہ کرنے. فسجد الملائکۃ کلھم, سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر, اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین, کیونکہ وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا, وہ اندر سے کافر تھا, پرانا کافر تھا, پہلے سے کافر تھا. یعنی شیطان پہلے سے کافر تھا, پرانا کافر تھا, اندر سے کافر تھا. فرشتہ بن کے فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اور فرشتوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے درمیان کافر رہتا ہے. اللہ اللہ اللہ. آدم کو خلافت کا اعلان کیوں کروایا؟ فرشتوں نے کہا نہ بنا, میں انی عالم مارا تعلم, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ کو پتہ تھا یہ کافر ہے, ان کے درمیان رہتا ہے, اب اسے نکالنے کے لیے اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا, کیونکہ فرشتوں کو نہیں پتا تھا یہ کافر ہے. پوچھو مولویوں سے, فرشتے جو اللہ سے کہتے تھے نہ بنا, بڑا فساد ہوگا, بڑائیاں لڑائیاں ہوگی, دور کی خبر تھی فرشتوں کو, اور بغل میں کافر کھڑا ہے, اس کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ تو کوئی مولوی آپ کو تسلی بخش جواب نہیں دے گا. پوچھو مولویوں سے شیطان کا فرشتوں کو پتہ کیوں چلا؟ اللہ کے قریب رہتے تھے, ان کو پتہ تھا لڑائیاں ہوگی, خون خرابہ ہوگا, آج کی خبر ان کو تھی. اور ساتھ بغل میں پرانا کافر رہتا ہے, ان کے ساتھ کافر پڑا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کافر ہے. پوچھو مولوی سے کوئی جو, حالانکہ دیکھیے اللہ کی بے حساب مخلوق ہے. اس مخلوق میں نا, کائنات کی اس مخلوقات میں سے ٹینشن فری مخلوق فرشتے ہیں, جن کو کوئی فکر و خاکہ نہیں نہ وہ فرشتے ہیں. باقی دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی نہ کوئی ہر مخلوق سٹرگل میں ہے, کوئی روٹی کے چکر میں, کوئی نسل کے بچانے کے چکر میں, ہر مخلوق کسی نہ کسی ٹینشن میں ہے. ٹینشن فری مخلوق ہے فرشتے. یہ فرشتے ٹینشن فری کیوں ہیں؟ کیونکہ نہ ان کی بیوی, نہ بچے, نہ خرچے. اللہ اللہ, ظاہر ہے جناب جب بیوی بچے خرچے برچے نہ ہو تو ٹینشن کس بات کی؟ میں مانوں فرشتوں کو تب جب ان کی ہوتی بیوی, ان کے ہوتے بچے, دینی پڑتی سکول کی فیس, پھر پڑھتے نماز. اللہ اللہ, تو ٹینشن فری مخلوق ہے.
गए। उन फरिश्तों के दरमियान पुराना काफिर था, उनको शक भी नहीं हुआ कि ये अंदर से काफिर है। पूछो मौलवियों से, कोई मौलवी तसल्ली बख्श जवाब नहीं देगा, क्या नहीं पता चला फरिश्तों को कि हमारे दरमियान काफिर रहता है? कोई मौलवी जवाब नहीं देगा। यही सवाल जब किसी सैयद फकीर से पूछा कि जनाब हजारों सालों से वो पुराना काफिर फरिश्ता बन के दरमियान फरिश्तों के रहता था, और किसी फरिश्ते को शक भी नहीं हुआ कि अंदर से काफिर है, तो सैयद फकीर ने कहा बेटा कैसे शक होता, वो नामुराद इबादत ही बड़ी करता था। पता चला इबादत ऐसा पर्दा है जिसमें बड़े बड़ों का कुफर छुप जाता है। शैतान पुराना काफिर था, अंदर से काफिर था, पहले से काफिर था, लेकिन इबादत के पर्दे में छुपा बैठा था फरिश्तों के दरमियान, और फरिश्तों को नहीं पता था हमारे दरमियान काफिर है। तो फरिश्तों के दरमियान इबादत के पर्दे में छुपे काफिर को निकालने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों के सामने खिलाफत आदम का ऐलान किया। यही वजह थी जिंदगी का पहला और आखिरी हज करके नबी वापस आ रहे थे, 1.25 लाख हाजी थे, नबी बड़े खुश थे। आवाज़ तौहीद हबीब जिन हाजियों के इहरामों को देख के खुश रहो, जिस तरह मेरे फरिश्तों के दरमियान इबादत के पर्दे में छुपा करने के लिए आदम की खिलाफत का ऐलान किया था, तू भी हाजियों के लिबास में छुपे काफिर निकालने के लिए मेरे अली की विलायत का ऐलान। अल्लाहु अकबर, सलाम अलैकुम, मेरा नाम हो गया। बस जनाब, तो जो है मेरा कहना आपके साथ अभी सेटिंग हो रही कि अभी तक आपको समझ नहीं आ रही है बंदा कौन, क्योंकि मेरे बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी देर बड़ी सरकार आप तशरीफ लाए आते हैं, मेरा हयात की तरफ आप मैं बस तो जो है मेरे हबीब जिस तरह मैंने फरिश्तों के दरमियान इबादत में के पर्दे में छुपा काफिर निकालने के लिए अली की खातम की खिलाफ क्या, तू भी हाजियों के लिबास के पर्दे में छुपे काफिर निकालने के लिए अली की सुनो, अली की विलायत का ऐलान जरूरी क्यों है? ताकि इबादत के पर्दे में छुपे काफिर सामने आ जाए। अली वलीउल्लाह जरूरी क्यों है? ताकि इबादत के पर्दे में छुपे काफिर सामने आ जाए। और जनाब वहां पे जैसे ऐलान हुआ तो काफिर सामने आ गए, और काफिरों में से एक काफिर आगे बढ़ा। उसने कहा अल्लाह के रसूल ये क्या किया आपने? आपने कहा था बुतों को छोड़ो, हम बेशुमारों के मानने वाले, तेरे कहने पे बेशुमारों को छोड़ के बगैर देखे उस एक को मानने लगे, कभी नहीं तुझसे गुजरी मांगी। तूने कहा माँ बहन खाला फूफी का हया करो, हम बगैरत लोग तेरे कहने पे खाला को खाला समझने लगे, फूफी को फूफी समझने लगे, माँ को माँ समझने लगे। कभी नहीं कहा तू कहता कि तेरा रब कहता। तूने कहा शराबे पीना छोड़ो, हम नस्ल का नस्ल एक भट्टी से पीने वाले, तेरे कहने पे शराबे छोड़ गए। कभी नहीं कहा तू कहता कि तेरा रब कहता है। तूने कहा ज़काते दो, हम डाकू लोग, तेरे कहने पे ज़काते देने लगे। कभी नहीं कहा तू कहता कि तेरा अल्लाह कहता है। तूने कहा कि जिहाद करो, हम लड़ाकू लोग, तेरे कहने पे जिहाद करने लगे। कभी नहीं कहा तू कहते तेरे अल्लाह कहते। तूने जो जो कहा हमने मिनोआन किया, कभी नहीं पूछा तू कहते कि तेरा अल्लाह कहता। लेकिन ये जब कि आज काम किया विलायत, ये जो हमारे सरों पे ठूसा है, ये तूने किया कि तेरे रब ने करवाया। मैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, मैं तो वही के बगैर नौटंकी नहीं करता। जैसे जैसे उसने मुझे कहा था मैंने वैसे वैसे कर दिया, जैसे कहा मैं जैसे मुझे कायदे कर दिया, वही खड़ा कर। अच्छा अल्लाह ने कहा है, हाँ अल्लाह ने कहा है, हाँ वही खड़ा अल्लाह से कहा है। अल्लाह इस अली की विलायत को अगर तूने हमारे सरों पर ठोसा है तो मैं नहीं मानता अली की विलायत को, जो अदाब करना कर ले, जो अदाब करना है कर ले। अब अल्लाह समी भी है, अल्लाह बसीर भी है। अल्लाह जब सुनी तो फौरन कहा जबरील की नबी वो देर गदीर के मैदान में एक बंदा मुझसे अज़ाम मांग रहा है और मांग भी नाम अली पे रहा है। और जिब्रील तुझे तो मेरे मैदान का पता है ना, अली के नाम पे मुझसे जो कोई जो मांगे मैं देने में देर नहीं करता। जिब्रील अली के नाम पे मुझसे जो मांगे मैं देने में देर बिस्मिल्लाह।
بڑی مہربانی سارا دن سننا مولانا آپ کا زمانہ مقام عطا فرمانا. بہت شکریہ. میرے غربت کے دوست ہیں, میرے اوکھے ٹائم کے دوست ہیں. مولانا مہربانہ بچوں کا بات دیکھیں. بولے جبریل مجھ سے ہزاروں مانگ رہا ہے اور مانگ بھی مانگے. میرے مزاج کا پتہ نہیں کہ نام مجھ سے جو کوئی مانگے میں دینے میں بردے کی مرضی مجھ سے جدا مانگے جائے, بردے کی مرضی مجھ سے جدا مانگ رہا تھا. کیا دے دے لگنا جبریل گیا تحت السرائے جہنم سے, تحت السرائے جہنم سے ایک آگ کا حجر اٹھایا. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اور پنجابی میں پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ اشابا. کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ وٹا. قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب ہے, قرآن سمجھنے سمجھانے والی کتاب ہے. مسجد میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, حسین کی مجلس میں قرآن سمجھایا جاتا ہے. اب سننا, حجر اٹھایا تھا سرائے جہنم سے آگ کا, آگ کا پتھر اٹھایا. پتھر اردو میں کہتے ہیں اور آپ کی زبان میں ایک بٹا اٹھایا. بٹا کیوں اٹھایا, پتھر کیوں اٹھایا؟ سنو, اس کعبے پہ حملہ ہوا تھا. اللہ اکبر. میری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ جو پیچھے میں نے پڑھا اس کو یاد ہو. کعبے کو سجدہ کب کروایا؟ جب اس میں روح بن کے علی آ گئے. کعبے کے دشمن پہ بھی اللہ نے کوئی ہوا نہیں ماری, کوئی پانی نہیں مارا. وہاں پہ بھی بندے زیادہ تھے اس لیے کنکر زیادہ, پتھر زیادہ ماری. یہاں بندہ ایک تھا, بٹا ایک لے کے آ گیا اور جبریل نے آ کے ایسے کھڑا ہو گیا. جبریل کے آگے جبریل نے پتھر کھڑا ہے اور ایسے کھڑا ہے. اب میں ایک بات کروں گا اس سے. اب وہ چاہیے آپ کی محبت کو اس میں تحفہ دے رہا ہوں. پہلے تو آپ کے گاؤں میں آیا ہوں, تزار بندہ پہلے دفعہ کوئی چیز لے کے آتا ہے. فضائل آپ نے سنے ہوئے, بڑے بڑے لوگوں سنے, میں تو سمجھتا ہوں, لیکن آج تحفہ دے رہا ہوں. اس سے پہلے کسی نے کیا ہوگا, میں زبان سے کہتا ہوں. ہر حلالی موالی شیعہ ازنا اشری 18 ذی الحج کو غدیر میں موجود ہے. وہ کیمرے والا سنیا جو تم ہی سن. آپ میری ماں کہتے مشہور ہے ساری 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر کے میدان میں موجود تھے. آپ کے پچھلے بھی موجود تھے, آپ کی رائدہ نسلیں بھی آئی تھی, وہ بھی غدیر میں موجود تھی. 18 ذی الحج کو ہر حلالی موالی شیعہ ازنا اشری غدیر میں موجود تھا. اب آپ کی خاموشی ہے مجھ سے سوال کر رہی ہے کتنے لکھے ہے؟ آپ کی خاموشی جو ہے وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کتنے لکھے ہے مولوی نبی کا کرنا؟ ہر مومن میں لکھا ہے کہ غدیر میں تھا. دلیل کتاب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. ہمارے بڑے پنچایتوں میں پنجاب میں بندے دلیل سے جیتتے ہیں, کتاب سے نہیں جیتتے, اور مناظرے ہمارے دلیلوں سے ہوتے ہیں. میں نے بات کی ہے کہ 18 ذی الحج کو ہر حلالی موالی شیعہ ازنا اشری غدیر میں موجود تھا. کیسے؟ دلیل آپ کے دودھ پیتے بچے سے لے کے سفید ریش بزرگ تک آپ کی فطرت میں 2 عادتیں پائی جاتی ہیں. آپ کے دودھ پیتے بچے سے لے کے سفید ریش بزرگ تک ہر شیعہ حلالی موالی جو غدیر میں تھا نا, اس کی فطرت میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. کون سی؟ پہلی نعرہ حیدری. یہ کیا کیا؟ یہ کہاں لکھا ہے نعرہ حیدری؟ کس کو جو مسئلہ میں لکھا ہے جناب؟ کس مجتہد کا فتویٰ ہے کہ جب نعرہ لگے تو ایسے کرو؟ نعرہ حیدری. یہ کیوں کیا؟ کسی نے سکھایا آپ کو؟ اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بھائی, ہم نے نعرہ لگایا, کوئی نعرہ لگا کیا بیٹھ دیا یار. چلو آپ تو سیانے بندے ہو رہے, بچے سوچوں گے کوئی زعفرانہ تو بے اعتباری چیز کہ اچھا نعرہ حیدری بات بلند کرنا ہو کہ کیا ضرورت ہی نہیں ہے, فطرت میں ہے. نعرہ لگے اچھا مجھے تو
دودھ پیتے بچے کے سامنے جو بول نہیں سکتا، جو میں ہے سلامت رہا ہوں، اس کے سامنے ہم کیا حیدری بول نہیں سکتا، لیکن تک ہے اللہ اکبر، جن کا کرتا ہے وہ تو بولو یار، جن کے نواسا جس کا بوتا کرتا ہے، جس کے بوتا ہوتی کرتا ہے وہ بولو میرے ساتھ، بچہ ہے دودھ پیتا ہے، ماں میں پوچھو اس کے سامنے کیا کرتے تم؟ کہا سونا حیدری، بچہ بولتا تو نہیں نا، کرتا کیا؟ اندرے خوش ہوتے ہو جب وہ کرتا ہے پھر سب کو وہی دلاؤ یا دیکھو حیدری، وہ سارے گھر والے ایک ایک کر کے چلتے، پھپھیاں، چاچے، دادا، دادی، امی، حیدری بڑے خوش ہوتے، واہ واہ، محمد کو خوشی اتنی چڑھتی ہے تو دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے مار دے، گلی میں کھڑے ادھر آئے حیدری، بندے کو دیکھا آگے بڑھ حیدری، محمد جب دیکھتا تھا کہتا مبارک کو حلالی ہے، اللہ اکبر، جو میرے ساتھ بولے کرا ایسا نہیں ہوتا، میں نے کہا ہر حلالی موادی شیعہ اسناشی 18 دن کو دن میں موجود تھا، تمہارے بچے سے لے کے تمہارے بزرگ تک میں دو آتے پائی جاتی ہیں، پہلی عادت کیا، جب بھی نعرہ لگے تو کیا کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاتے ہو نا، بچہ بول نہیں سکتا لیکن ہاتھ اٹھاتا ہے، جو بولتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں، اس طرح دوسری عادت، جب بھی کہیں تبرے شبرے کا ماحول بن جائے تو پھر کیا کرتے ہو؟ اہل بیت کو دشمن باللعنت، یہ بابا جی کیوں کی طرح یہ کتنے لکھے ہے؟ ہوئے ہوئے یار بتا تو آتے ہیں نا آپ میں نعرہ لگے تو آپ کے بچے سے لے کے بزرگ تک کیا کرتا ہے؟ ایسے کرتا ہے، بولتا ہے لیکن بے اختیار وہ کیا کرتا ہے؟ اور جب تبرہ کرنا تو کیا کرتا ہے؟ ہاں ایسے کہتے نہیں کرتے، حالانکہ ہاتھ خالی تھلے خیر ہی کوئی نہیں تو بے اختیار اگر میں بسم اللہ آنا پھر جس کو جتنا جس کو غصہ ہو جاتا ہوتا یہ کیوں کرتے ہیں یہ شیعہ؟ میں نے کہا غدیر میں موجود تھے، ان کی فطرت میں ہے، نعرہ لگے تو ایسے کرتے ہیں، تبرہ کرنا ہم ایسے کرتے ہیں، کیونکہ غدیر میں یا علی کہتے ہوئے نبی کو ایسے کرتے دیکھا تھا، تبرہ کرتے ہوئے جبریل کو ایسے کرتے دیکھا جناب جبریل بٹا لے کے آگے کھڑا ہوا پر مان نہیں رہا تھا، آواز جبریل مانتا کیوں نہیں؟ کہا مانے کہ مسئلہ آ گیا ہے، کہا میرے علی کی ولایت میں پھر کوئی مسئلہ؟ کیا مسئلہ جبریل؟ کہا مسئلہ مانے اللہ یہ ہے، تیرا نبی رحمت ہے، جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں رحمت ہو وہاں زحمت نہیں ہوتی، میں مانوں گا ضرور، میں انتظار میں ہوں کہ تیرے نبی رحمت ہے، رحمت کے پاس کھڑائے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا دور ہٹے تو میں عذاب کا پتھر ڈالوں۔ کہا نہیں جبریل، یہ منکر میرے علی کی ولایت کا ہے، چاہے یہ نبی کے پاس کھڑا ہے، چاہے یہ نبی کے قریب کھڑا ہے، چاہے نبی کے پہلو میں پڑا ہے، اس پہ عذاب کا پتھر مار کے دنیا کو بتا دے کہ علی کی ولایت کا منکر چاہے پہلو نبی میں کیوں نہ ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں۔ عذاب تو نہیں جڑا آج تک مومنار دے ہتھوں نہیں بچیا، بس کر دو یہ بلا دو چیزیں تمہارے پاس لے گئے، بلا ایک عذاب، بس اس کی حرمت کو بچاؤ۔ لوگوں نے ہمیشہ بلا اور عذاب کو نقصان پہنچایا، سفید ریش ہو گئے ہیں، اور نوجوانوں ان کے پاس یہ اداداری کے بزرگوں کی امانت تھی، جہاں تک ہو سکا جیسے ہو سکا یہ بچا کے لے آئے، آپ کی ذمہ داری تمہاری ہے اس منبر کی حرمت کو بچا کر رکھنا، پیشہ وروں سے، دنیا داروں سے، یہ عبادت ہے، بس دنیا والوں لوگوں کو تبلیغ چلی جاتی ہے، ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس کرو کنا رو گے کنا پٹو، اور جنگ ہونی تھی ہو گئی،
اور واقعہ کربلا دو شہادتوں کی، تو دنیا والوں دو شہادتوں کی جنگ کہہ کے سیدوں کے دل زخمی نہ کرو. یہ جو لگاری ہے، یہ بات میں ہمارا احتجاج ہے اس بات پہ کہ لوگوں نے آل محمد سے جنگ نہیں کی، جب بھی کی ہے ان پہ ظلم کیے. یہ لگاری پروٹیسٹ ہے، یہ لگاری میں دکھاوا نہیں ہے، یہ احتجاج ہے، یہ ماتم، یہ کریا، یہ احتجاج ہے کہ کلمہ بھی نبی کا پڑھا گیا اور ہمارا بھی نبی کے بیٹوں کو گیا. اور رونے اور پیٹنے کی وجہ یہ ہے کہ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا اور مسلمان کہہ رہے تھے جلدی مارو نبی کا بیٹا، جلدی مارو، جمعے کی نماز کو دے. کربلا میں جنگ نہیں، کربلا میں ظلم ہوا. یہ سبھی کے لگا کے صحیح ہو کے سب میں باہر رکھ کے تمہیں یہی کہہ رہا دنیا والا جنگ نہیں. جنگنا چاہتے تم سادات سے معافی مانگی، سب دنیا کو بتانے کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی. اللہ یہ آنسو پاک سے گدا کے دوبارہ میں جگہ بنائی کی بولا بھی قبول فرمائے. ان لائنوں نے 11 محرم کو شہیدوں کے سر کاٹے، کاٹ کاٹ کے نو کے نیزہ پہ رکھے. میں ادب سے کہہ گیا، تمہارے ڈر سے کہہ گیا رکھے. نو کے نیزہ پہ سر رکھا نہیں جاتا، نو کے نیزہ پہ سر تو پھنسایا جاتا. ایک شہید کا سر نو کے نیزہ پہ پھنسا گیا، پار میں گرا. انہیں ایک سر کام ملا. ابن صاحب کہتا ہے سر کیوں کام ہے؟ کہتا ہے کہ لاش ہی نہیں ملی. کہا کس کی لاش نہیں ملی؟ کہتا ہم نے 6 ماہ کا بچہ مارا تھا کربلا میں جنگ نہیں. کربلا میں کہتا ہے 6 ماہ کا بچہ مارا، اس کی لاش نہیں. کہاں گئی؟ ایک ظالم کہتا ہے میں نے خیموں کے پیچھے حسین کو زمین میں چھپاتے دیکھا، خیمے جلا دی میں رات کو، اب پتہ نہیں جگہ کون سی ہے. کہتا ہے میں نے سارے پورے کر رہے اس کو لاش نہیں. کہتا کیسے بولے؟ کہتا ہے نیزے لے کے گھوڑوں پہ بیٹھو، ریتے کربلا کو کھنگالو، بس نیزے بردار نیزے لے کے گھوڑوں پہ بیٹھے، ریتے کربلا کو کھنگالنے لگے. ایک ظالم کا نیزہ زمین میں گیا، جب اس نے نکالا نیزہ خالی نہیں. 6 ماہ کے لیے عسکر کا لاشا دو کے نیزہ پہ بلند. ایسے نہیں نے نیزہ نیچے، نیزے میں الٹی ہوئی لاش نکالی، نیزہ پھینکا، سادار بن معاف. بس پھر لاشا عسکر کو شرعی نے ایسے پکڑا کہ سر شریر کا اوپر تھا، در شریر کا نیچے تھا. اس کے ساتھی کی آگ کے مبارک ہو، تجھے لاش مل گئی، جلدی سے اس کا سر کاٹ تاکہ تجھے انعام دلوائے. پتہ ہے میرے احتجاج کی وجہ کیا؟ میں ماں بہنوں بہو بیٹیوں لوگ کے لے کے سارا ہر مجلس میں رونے کو جاتا ہوں، صرف دنیا کو بتانے کے لیے کربلا میں جنگ نہیں، کربلا میں ظلم ہوا ہے. اس کے ساتھی کہتے ہیں سر کاٹ تجھے انعام دلوائے. بتاؤ ظالم کیا کہتا ہے؟ ظالم کہتا ہے اس بچے کا سر میں اس وقت تک نہیں کاٹوں گا جب تک مجھے اس بچے کی ماں نظر آ جائے. لاشیں عسکر کو لے کے قیدی بیویوں کے سامنے چلنے لگا. بی بی رباب کی نظر پڑی تو بی بی نے کہا ہے میرا اصغر. بی بی کا کہنا تھا اس نہیں نے اپنے ہاتھوں میں بڑھانا. سر پاس رکھا، ڈر بیویوں کے. اب دنیا والوں میرے صبر نہ کرنے کی وجہ کیا؟ میرے گریا روکنے کی وجہ نہ روکنے کی وجہ کیا؟ وہ بچہ جس کا سر کاٹا گیا، نو کے نیزہ پہ رکھا گیا، ڈر کربلا میں پھینک دیا گیا. اب میرا سوال ہے زواروں سے اور زواروں اداداروں، وہ جس کا لاشا سر کاٹ کے پھینکا گیا وہ بعد میں کدھر گئے؟ ذاکر کا کام ہے تو صبر کربلا قائم کرنا. جب ذاکر کو صبر کربلا قائم کر دیتے ہیں پھر ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں آتا. جو لوگ کربلا گئے ہیں ان سے پوچھو، جو نہیں گئے میری دعا ہے اللہ نے اکبر کی جاگیر کی جائے نصیب ہو. ہر امام حسین ایک ذریعہ، اس ذریعہ میں قبر ہے، اس ذریعہ کی قبر ہے. قبر کے اندر 3 مرے، ذریعہ ایک ہے، قبر ایک ہے. لاشیں کتنی ہیں؟ 3. درمیان میں میرا حسین، پائن کی طرف سے دادا علی اکبر، علی اصغر کی طرف. پوچھیں زواروں سے جو کربلا کے تو یہ زوار بتائیں گے کہ علی اصغر حسین کے سینے پہ، یہ ادب سے تمہیں کہتے ہیں سینے میں، یہ سینے پہ کیسے پہنچا؟ وہ جس کا لاشا پھینک دیا گیا تھا کربلا میں سر کاٹ کے،
12 मुहर्रम को जब इल्म इमामत से मेरा बड़ा सज्जाद आया था तो मुनासिब के लोगों ने बोला सज्जाद को बाहों में लेके सहारा दिया, ए तू पहले करबला आ तेरे बाबा के लाशे पे ले जाए। मौला सज्जाद बीमार को लेके लाशे हुसैन में मुनासिब के लोग आ रहे थे ना, तो साथ साथ फुर्सत देते बताते मौला हमने आपके गरीब बाबा का लाशा पत्थरों के ढेर के नीचे से निकाला है, मौला टूटे मेजों के नीचे से निकाला, मौला जब हमने आपके गरीब बाबा का लाशा पत्थरों के ढेर के नीचे से निकाला तो हमने देखा कोई गोश्त का टुकड़ा है जो आपके बाबा के सीने में बसा हुआ है।